میں سب سے پہلے اورنگ آباد کے ان دونوں ودھان سبھا کے ان تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری پارٹی کے جماعت کے ان تمام ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا، غیور نوجوانوں کا، جنہوں نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی مہم میں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے۔ میں جناب یوسف پنجانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر آئے، اور نہ صرف آپ آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کو، کارپوریٹرز کو بھی لا کر مجلس اتحاد المسلمین میں ان کی شمولیت اختیار کی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے مطابق، ہماری عین خواہشوں کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، مگر آپ کو شاید نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا، شاید 2011 یا 12 تھا، یہی حال تھا، اور میں یہاں پر اتنے بڑی تعداد میں لوگ نہیں بیٹھے تھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس حال میں ہم جب مجلس کی شروعات اورنگ آباد شریف میں کر رہے تھے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیاست میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2011-12 میں ہم نے اسی ہال سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے، اور اگر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان کو یاد دلا رہا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب مجلس جس جگہ پر جا کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرتی ہے، تو جب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس سفر کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آج بھی اس سفر پر گامزن ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا، مگر اسد الدین اویسی کے حوصلے کل بھی بلند تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر میں اپنی جماعت، کیونکہ یہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مجلس کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ ہے، میں اپنے تمام رفقا سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ان کو غم، رنج اور ملال اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دو بہترین نمائندوں کو، جو نہ صرف اورنگ آباد سینٹرل اور ایسٹ بلکہ پورے مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بن کر ودھان سبھا میں اس کو اٹھا سکتے تھے، ہم ان کو کامیاب نہیں کر سکے۔ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں، آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی قوم، وہی لوگ، وہی پارٹی کامیاب ہوگی جو ہر حالات میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے، اور نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے،
امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے. ہر دن کا نکلتا ہوا سورج ہمارے لیے ایک امید کا سورج ہے. اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں نہیں جیتتے ہیں بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے. ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، ان کی ایک کو ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے. ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو. کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا. احد کے میدان کو یاد رکھو. ان تمام چیزیں ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو. تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. ہم لڑیں گے، جدوجہد کریں گے. جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، ارے تیری جیت چند دن کی ہے، تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ جو اورنگ آباد میں جتنے مجلس کے جو بنیادیں ہیں، جو مجلس کی طاقت ہے، وہ الحمدللہ وہ جوان لوگ ہیں. داڑھی سفید بھی ہے 100 دن اویسی کی، مگر میرا دل جوان ہے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. 2011-12 میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. اسی ہال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں. جو نہیں ہے وہ نہیں کے برابر ہو گئے. جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ضرور نوازے گا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 مارچ 57 کو 1957 2 مارچ کو MIM پارٹی کا احیا ہوا تھا. اور جب مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے ہی گھر میں، اس زمانے میں ان کا بہت بڑا گھر تھا، باغ تھا، تو لوگ مجلس کا جلسہ کرنے زمین نہیں دے رہے تھے. لوگ لاؤڈ اسپیکر دینے تیار نہیں تھے. تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اپنے ہی گھر کی زمین پر جلسہ کروں گا اور جلسہ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو ترمیم کروں گا، اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کروں گا اور پھر اپنی صدارت کی قبولیت، بولیے صدارت کے لیے میں شورا سے منظوری لوں گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب صبح میں جلسہ شروع ہوا تو مجلس کے پورے شورا غائب ہو گئے، بھاگ گئے. اس وقت بڑی کانگریس کی حکومت تھی، پورے شورا بھاگ گئے. تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ بولتے کہ قریب 40-50 ہزار لوگ آئے تھے. ایکشن کے بعد کا پہلا جلسہ تھا.
اور عوام سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانماز لے کر آئیے، نماز بھی باجماعت پڑھی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا وسیع انتظام کرنے کے لیے انتظامات، میں نے کوئی سپلائنگ کمپنی بھی نہیں تھی اور کوئی دینے تیار نہیں تھا، پورا شورا بھاگ گیا۔ تو فخر ملت علیہ الرحمہ وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جب شورا بھاگ گیا ہے اور شورا حکومت وقت نے ان کو خرید لیا ہے، تو میں جماعت کے دستور کے مطابق اس عوام کو اپنا رکن شورا بناتا ہوں اور آپ سے اس بات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو شروع کریں یا نہ کریں۔ تو اس جلسے میں جو 40,000 کے قریب یا جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے، ان تمام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مجلس کے سفر کا آغاز کریے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ہم کو نقصان غیروں سے پہنچتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا آپ کو، اور مجلس کی تاریخ بھی رہی ہے، تو ہم جیسا آگے بڑھتے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے۔ میں جب ایم ایل اے بنا آج سے 30 سال پہلے 94 اکتوبر میں، اس وقت مجلس کے ایم ایل ایز تھے، سب ہار گئے، میں اکیلا جیتا تھا اللہ کے کرم سے۔ 4 حلقہ اسمبلی 4 مینار سے 2 مجلس کے خلاف لوگ ایبریبلز جیت گئے تھے۔ تو میں جانتا ہوں آج جو ہمارے نوجوان بزرگ، ہماری ماں اور بہنیں، اور خاص طور سے میرے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل جس کرب سے گزر رہے ہیں، میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی بڑی، وہ تو میرے لیے، میں تو انڈے میں کی زردی تھا اس زمانے میں، سیاست کی سین میرے کو نہیں معلوم تھی۔ ایک شخص لندن سے پڑھ لکھ کر آیا تھا، بیرسٹر کی ڈگری تھی، اور مجھے بڑا شوق تھا کوٹ پہننے کا۔ تو کیا شوق تھا نہیں معلوم، بڑا شوق تھا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی صاحب یہ کوٹ سے چلنے والا کام نہیں ہے، یہ آستین چڑھا کر زمین میں اتر کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اور مجھے میرے مرحوم قائد سالار ملت نے اور مجلس کے تمام مرحوم مجھے بڑے حوصلے دیے۔ آج ہم الیکشن ہارے ہیں، اس کے باوجود بھی آج یہ ہال بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ مگر جب میں اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا، اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 دن تک حیدرآباد کے دارالسلام میں صرف 4 لوگ آتے تھے۔ ایک میں، ہمارے والد مرحوم میرے قائد سالار محترم، اور ایک عبدالرزاق صاحب مرحوم جو وہاں پر کام کرتے تھے، اور احمد پاشا قادری صاحب۔ اتنی مایوسی تھی، اور 15-20 دن جو میں اپنے والد کے ساتھ، سالار کے ساتھ بیٹھ کر، وہ میرے کو سکھاتے تھے سیاست یہ ہے، ہمت نہیں ہارنا، حوصلے بلند رکھو، محنت کرو، جستجو کرو، عوام میں جاؤ، راست عوام میں جا کر کام کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر سیاستدان کو اس راستے سے گزرنا ہے، اور ہندوستان کی سیاست بھری پڑی ہوئی ہے۔ پھر 94 میں 96 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، مرحوم قائد سالار ملت نے وینکیا نائیڈو کھڑے تھے، اور سالار کے خلاف اپنے ہی صفوں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مرحوم قائد کو اللہ نے 70,000 ووٹ سے کامیاب کیا۔ پھر ایک ہی ایم ایل اے تھا میں، 98 میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سالار ملت کو 1 لاکھ کے اوپر ووٹوں سے کامیاب کیا۔ پھر 99 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، مرحوم قائد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب 1.5 لاکھ کے اوپر کے ووٹوں سے کامیاب کیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے، رنج ہے، اور میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری تکلیف آپ اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے محسوس کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام ابھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔
جو غدار تھے وہ مردہ ہیں اور مردار رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اپنے مرحوم قائد سے سنا کہ جو الیکشن میں آپ کا ساتھ دیتا اس کو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا، اور جو الیکشن میں آپ سے غداری کرتا کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اب جس کو جو دیکھیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بیچارہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا انہیں۔ جس میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست۔ آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا۔ نتیجہ الگ بات ہے، الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے، 50% تیار تھے، 50% تیار نہیں تھے۔ تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے۔ اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا، جب یہ اپنے کہاں ہے ان کا بیٹا ہوں نالائق نہیں ہے، شاید بھاگ گیا ہوں بنگلور، تو بلال کا بول رہا ہوں، انہیں تو چلائیں گے یہ لوگ، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اب بعض غداروں کو لگ رہا ہے ابا باپ بھی ایسا بیٹا بھی نکل گیا تو کیا کرنا، تو انہوں خیر ٹھیک۔ تو میں دبئی گیا تھا بغیر بولے امتیاز صاحب کو، ان کے بچے کا رسم تھا، میں وہاں امتیاز جلیل کو بولا کہ دیکھو یہ سب ہو گیا، بچے کا رسم ہو گیا۔ تو امتیاز جلیل صاحب کا ایک امتیاز یاد رکھو، امتیاز جلیل صاحب جب اس طرح کرتے نا ایسا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں گوگلی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں امتیاز صاحب کو بولا یہ سب میرے سے نہیں کرنا، میں روز صبح شام، صبح 9 بجے سے رات میں 11 بجے تک عام سب کچھ سنتے رہتا ہوں، میرے کو معلوم ہے، آپ جاؤ تیاری کرو۔ تو امتیاز صاحب کے ایک بہن کا بچہ تھا، وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا روتے ہوئے، ماموں میں بھی آؤں گا، ماموں تم جانا، یاد ہوں گا امتیاز صاحب۔ تو خیر یہ آسان بات نہیں ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کہ 4 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا، مگر اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، امتیاز جلیل کے کمٹمنٹ کی بات معلوم ہوتی ہے، اس سے امتیاز جلیل کی جنون کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے امتیاز جلیل کی اورنگ آباد کی عوام سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر مودی کل الیکشن ہاریں گے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے، دیکھو آپ ہاریں گے انشاءاللہ، سمجھے نا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ فیصلہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو بھی آیا پھر اس میں آیا، مگر آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑا تھے، ہم سب عوام کے درمیان میں تھے اور رہیں گے، اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا، اوپر والا جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، ہم عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تمہارے ہی کندھوں پر جائیں گے قبرستان کو، یا اپنی جو مذہب کیا رسومات ہے اس کے لحاظ سے۔ تو ہم عوام سے ہم کو شکایت نہیں تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ہم کو شکایت ان لوگوں سے تھی ہے
تھی ہے کہ آخر یہ کیا ہو. آپ نے ان تمام چہروں کو دیکھ لیا، بہت بڑی بات. آج آپ کے سامنے ہے کہ کون سا چہرہ میرے لیے روئے گا، کون سا وہ چہرہ ہے جو میرے لیے لڑے گا، کون سی وہ زبان ہے جس کو کامیابی نہیں ملی مگر آج بھی وہ میرے غم میں بول رہا ہے، اور کون سے وہ چہرے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت دکھائی دیے اور اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر میں. درد کون ہے؟ عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا غمخوار کون ہے. عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون الیکشن کے نتیجے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے ڈٹ کر ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. اور عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بی جے پی خود نہیں چاہ رہی تھی، کسی لیے یہاں پر آ کر دیویندر فڈنویس کو سب باتیں بولنا پڑا. تو کون کس کے اشارے پر کام کر رہا تھا آپ جانتے ہیں. مگر الحمدللہ اس نتیجے سے ایک بات تو سامنے آ گئی، چہروں کی پہچان ہو چکی ہے. اب کبھی بھی ان چہروں پر ہم کو بھروسہ نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی وہ چہرے سمجھ رہے ہیں ہم پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے، نہیں میرے بھائی، آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. اب آپ کو اندر نہیں جا رہا. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اورنگ آباد کی عوام آپ کو گمنامی کے یہ ویران کھنڈر بن گیا تھا 23 تاریخ سے ویسی بنے گا انشاءاللہ. تو بس اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. جب کبھی بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے جو پارٹی فیصلہ کرے گی جس کینڈیڈیٹ کے اوپر، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو قبول کریے. ابھی سے اعلان کر رہا ہے کہ میں دولہا بن گیا، تو میرے بھائی یہ مت کرو. جب پارٹی فیصلہ نہیں کرتی اپنے آپ کو بول کے مت جاؤ. یہ آپ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دھولیا میں اتنے آمدار بنے مگر کوئی ایسا آمدار نہیں. کون مسلمان ہے، ہندو ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے، فاروق شاہ نے سب کا کام کیا. خیر الگ بات ہے کہ بعض وقت کام کر کے بھی کوئی نہیں جیتا ہے، مگر کوئی نعروں کی بنیاد پر جیت جاتا ہے. پھر آپ بھیونڈی میں گوونڈی میں الحمدللہ ایک نوجوان بچہ زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا ہے. 40,000 ووٹ لیا، وہ 40,000 ووٹ. مانے راتوں کی نیند وہاں کے جو موجودہ ایم ایل اے صاحب کی حرام کر دیا تھا. کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، لوگ اس کے لیے پیسہ لگا رہے تھے عتیق کے لیے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے یوسف کنجانی صاحب، میں نہیں جا سکا کہ پھر بھی آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا. یہ دیکھو، یہ نشانی ہے کہ لڑنا ہے، ٹکٹ دیے لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹے.
بہت سے مقامات پر میں بھی نہیں جا سکا، انشاءاللہ تعالی اب یہ موقع ملے گا، ہم جائیں گے، پارٹی کو مضبوط کریں گے، نہ صرف اس تاریخی شہر میں بلکہ پورے مہاراشٹرا میں۔ عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، اور ہم اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، کیونکہ یہ مجلس کے اراکین، صدور و معتمدین کا اور بوتھ پریزیڈنٹس کی ایک میٹنگ ہے، اور میں آنا چاہ رہا تھا یہاں پر تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں، آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھوں۔ آپ ہیں جو تکلیف ہے حق بجانب ہے، مگر اس سے اوپر ہم کو اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی جو لوگ امتیاز جلیل کے گھر کو جا کر اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے، کوئی رو کوئی لپیٹ رہا تھا، انشاءاللہ اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل یا مجلس کے امیدواروں کو عامدار بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جن غداروں کی وجہ سے ہماری آنکھ میں آنسو آئے، ان کے مقدر میں وہ رونا ہی لکھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا کام ہو گیا، یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو کچھ ان کو مٹھائی ملنا تھا، مٹھائی مل گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی بواسیر کی بیماری ہوں گی سیاسی، کیونکہ یاد رکھیے جو لوگ بکتے ہیں وہ کبھی اٹھتے نہیں ہیں، جو کبھی نہیں بکتے وہ اللہ ان کو عروج دیتا ہے، اور ہم اور آپ تو بکے ہوئے ہیں۔ ہم کس کے نام پہ بکے ہوئے ہیں؟ ہم مدینے کی گلی میں بک چکے ہیں میرے بھائی۔ یہ لوگ ان کے مقدر میں نہیں ہیں، یہ ان کے نام پہ بکتے، کبھی ان کے نام پہ بکتے، ان کا کام خالی بکنا ہے۔ بکتے رہنے دیجئے، مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، محنت کریے، عوام کے مسئلوں کو اٹھائیے۔ میں ہمارے امتیاز جلیل صاحب کو، ناصر صدیقی صاحب کو، شارق نقشبندی کو سب سے کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسئلوں پر ہم کو اپنی آواز اٹھانا ہے۔ کوئی حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس 132 سے 133 ان کے عامدار جیت گئے اور وہ جو چاہے کریں گے، نہیں کر سکتے۔ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کو اپنا کام کرنا ہے، اور ان کو سرکار چلانا ہے تو ان کو اپنے وعدے بھی پورے کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے وعدے پورے ہوتے، کیا ہوتے، کیسے ہوتے، کیونکہ مہاراشٹرا کی جو فائنانسز کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ اب خیر وہ ان کا معاملہ ہے، مگر ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنا مجھے موقع ملے گا میں مہاراشٹرا کے کونے کونے میں جا کر مجلس کو مضبوط کرتا رہوں گا۔ اور یوسف پنجانی صاحب نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو ایک مشاعرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آنے کی کوشش کروں گا 26 تاریخ جنوری کو۔ بہرحال یہی آپ سے عرض کرنا تھا، بس اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ ابھی آنکھ میں آنسو لانے کا وقت نہیں ہے، آنکھ میں آنسو جو تھا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سینے کو چوڑا کریے اور آگے بڑھ کر مجلس کا پہلے سے آپ کام کرتے تھے اور کام کرتے رہیے، اور غیر ضروری جو ہے نا، انہیں نہیں کرا کام، انہیں نہیں کرا، انہیں ایسا تھا، سب نہیں کرنا۔ کون کرا نہیں کرا وہ میرے کو امتیاز جلیل کو معلوم، آپ اپنی زبان سے نہیں بولنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو نہیں کرا عوام کو ہی معلوم۔ عوام بہت باشعور ہے، یاد رکھو آپ۔ پبلک جو ہے خاموش ہو جاتی، ایسا دیکھتی پبلک، اچھا جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھی نا پبلک تو سمجھنا ہو گیا کام تمہارا۔ تو ایسا عوام کو مت سمجھی، عوام پورا جانتی، اورنگ آباد پورا شہر جانتا ہے کہ کون ہمدرد ہے، کون دشمن ہے۔ مگر ہم اورنگ آباد میں یہاں پر اس تاریخی مبارک شہر میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ یہی میری گزارشات آپ سے عرض کرنا تھا۔ جو لوگ ہمارے یوسف پنجانی صاحب جو بات کرے چھوڑ دیجئے ان کو۔ میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی
جو حرکت ہوئی ہے، اگر ان کو اس پہ ان کا ضمیر اگر ان کو ابھی بھی گوارا نہیں کر رہا ہے تو کیا بول سکتے ہیں لوگوں کو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، اور اسد الدین اویسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، یہ اللہ کا شکر اور کرم ہے۔ مگر ایک بات میں تمام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن کے نتیجے دیکھ کر گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میری پارٹی جیتے یا نہ جیتے، میرے جسم میں اگر ایک سانس کی بھی رمق رہے گی میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مجلس کا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ ہم پیچھے ہٹے تو پھر تاریخ کیا بولیں گے ہم؟ ارے اللہ ڈر کے بیٹھ گئے۔ ہم لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 29 آ جائیں گا، اور 29 میں تو یہ تمام یہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ ڈیوس لوگ تو کہاں رہتے ہیں، دیکھیں گے کیا جو بھی رہتے، مگر ہم تو رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، آپ لوگ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، اپنی کمر کو کسیے، اور حسب عادت حسب روایت عوام میں رہیے، عوام کا کام کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے یہ سب چیزیں حل ہوتی جائیں گی۔ تو بس آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام سے رابطے میں رہیں گے، اور جماعتی سطح پر، تنظیمی سطح پر جو بھی رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی دیکھ کر صحیح کریں گے۔ امتیاز جلیل صاحب، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ بالکل آگے بڑھیے۔ مہاراشٹرا کی بلکہ اگر مہاراشٹرا کا اگر کوئی انڈسپیوٹڈ سیاسی کوئی لیڈر ہے دلت مسلمانوں کا، کمزوروں کا، تو اس کا نام امتیاز جلیل ہے۔ اور اگر کوئی میری اس بات کو ڈسپیوٹ کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پہ تم بھی آ جاؤ، امتیاز جلیل آ جاتے، بھیڑ کا جمع ہوتی دیکھیں۔ اور امتیاز جلیل صاحب، لوگوں کو آپ سے بڑی امید ہے، لوگ امید سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے کیا 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 آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ روزہ رکھ رہے تھے، کئی لوگ منتیں مان لیے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کامیاب کرے گا۔ ہمارا ایک ایم ایل اے جیتا ہے، مفتی اسماعیل صاحب، اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ بڑا کٹھن مقابلہ تھا مگر ہم کو کامیابی ملی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور امتیاز صاحب، تھوڑا فریش ہو جائیے، ذرا جلدی سے وہ بلال کی شادی کرو، ذرا فری ہو جاؤ، اور وہ یہاں پہ عوامی ایک ولیمہ بھی کرنے والے ہیں، بولے نان خلیہ کی دعوت ہوں گی، دعوت دے دے تو امتیاز صاحب میں اپریل میں ہے کہتے رمضان کے بعد۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک تھوڑے دن ریسٹ لیجئے، اس کے بعد پھر اپنے کام پہ لگ جانا میرے بھائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں آپ کو تمام کو تیقن دے رہا ہوں، میرے کو آپ ایک لوگوں پر پورا بھروسہ ہے، میرے دل میں کوئی قسم کی کوئی شک نہیں ہے آپ کے باروں میں، لاکھ کوئی بول لے، میں آپ کی پورا بھروسہ کرتا تھا، کرتا رہوں گا، آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ السلام علیکم۔